شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. یہ رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے۔ اب یہ جو روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو واجب کیا ہے، اس کے کچھ مطالب کی طرح میں جلدی سے بیان کروں کہ یہ روزہ کیوں واجب کیا ہے، روزہ واجب کرنے کا فلسفہ کیا ہے۔ روزہ واجب کرنے کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ جب انسان روزہ دار ہوتا ہے، انسان جب روزے سے ہوتا ہے، جب انسان روزہ رکھتا ہے تو انسان حیوانات سے نکل کر فرشتوں کے شبیہ بن جاتا ہے۔ فرشتے نہیں کھاتے اس لیے کہ ان کو بھوک نہیں لگتی ہے، اور انسان کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگتی ہے، اس کا وجود بھی میں نہیں کھاتا ہوں اللہ کی خاطر۔ یہ شبیہ ہے، فرشتہ بن جاتا ہے۔ اس کو میں امام صادق علیہ السلام کے الفاظ میں بیان کرنا چاہوں تو اس کی مثال کچھ اس طریقے سے ہے، جس طریقے سے خدا نخواستہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو طبیب اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ فلان چیزیں آپ نہ کھائیں۔ نہ کھانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی چند دن نہ کھائیں، یعنی جب تک آپ کا گلا خراب ہے یہ چیزیں نہ کھائیں، جب تک آپ کا سینہ خراب ہے، پیٹ خراب ہے، یہ چیزیں نہ کھائیں۔ تو انسان چند دن اپنے آپ کو اس چیز سے بچاتا ہے تاکہ اس کے بعد کی زندگی صحت یاب زندگی گزارے۔ یعنی مریض جس طریقے سے کچھ چیزوں سے پرہیز کرتا ہے تاکہ بیماری سے نکل کر صحت کی زندگی گزارے اور اس کے بعد آگے پھر پرہیز کی ضرورت نہیں ہے، بالکل اسی طریقے سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس ماہ کے اندر انسان کچھ اوقات حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے تاکہ باقی گناہوں سے نکل کر ایک پاکیزہ روح کے ساتھ روحی لحاظ سے پاکیزہ ہو کے باقی 11 مہینہ گزار سکے۔ یہ بالکل مریض کا پرہیز کرنے کی طرح ہے کہ علاج سے زیادہ پرہیز کے اندر اثر زیادہ ہے۔ اگر انسان دوا کھا لے لیکن اگر پرہیز نہ کرے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ علاج کے اندر سب سے زیادہ جس کو اہمیت حاصل ہے وہ پرہیز ہے، جس چیز سے انسان کو نقصان ہوتا ہے اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو یہ پرہیزی کا مہینہ ہے، مرض ذنوب سے شفا کے لیے خلاصہ یہ۔ اس طریقے سے کسی کا گلا خراب ہو تو کچھ چیزوں سے بچتا ہے تاکہ گلا صحیح ہو جائے، پیٹ خراب ہو جائے تو انسان کچھ چیزوں سے بچاتا ہے تاکہ اس کا پیٹ صحیح ہو جائے۔ اس طریقے سے ایک مہینہ روزہ رکھ لیا جاتا ہے تاکہ مرض ذنوب سے انسان باہر آ جائے۔ اور ایک وجہ بھی یہ ہے کہ جو اس خطبے کے اندر ارشاد فرمایا کہ دنیا کی بھوک اور پیاس کے ذریعے قیامت کی بھوک اور پیاس کا احساس تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ اور ایک فلسفہ جو بیان ہوا ہے اس کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم پر روزہ اس لیے واجب کیا گیا ہے تاکہ غریبوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو جائے کہ تمہارے پاس سب کچھ موجود ہے افطاری کے لیے، پھر بھی چند گھنٹہ تم بھوک نہیں برداشت کر سکے، وہ جن کے گھروں میں کچھ نہیں ہے ان کا خیال رکھو۔ دنیا کی بھوک اور پیاس، قیامت کی بھوک اور پیاس، اور غریبوں کی بھوک اور پیاس۔ اور ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ نے ماہ رمضان کو روزہ اس لیے واجب کیا تھا کہ امیر و غریب چند گھنٹے ایک جیسا ہو جائے۔ ان کا روزہ بھی صبح سے شروع ہوتا ہے اور شام کو ختم ہوتا ہے، امیر کا بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ امیر اور غریب کو ایک کرنے کے لیے اللہ نے روزے کو واجب کیا ہے۔ اور ایک آخری جملہ جو میں مطالب تو بہت زیادہ ہے، اگر آپ ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیں تو مصباح الشریعہ جو امام صادق علیہ السلام کی کتاب ہے، مصباح الشریعہ ہے، وہاں پہ فلسفہ روزہ میرے خیال میں 30 سے زیادہ فلسفے وہاں پہ بیان ہوا ہے۔ ان میں سے اور ایک کی طرف اشارہ کر کے میں آیت کی طرف آنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو اس لیے واجب کیا ہے، باقی عبادات بھی اسی طریقے سے ہے کہ عبادت کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو آزاد کرنا، آزادی کے لیے عبادت کو واجب کیا۔ امام صادق نے فرمایا العبادۃ جوہرۃ کنھا الربوبیت، رب بنانے کے لیے، مالک بنانے کے لیے ہے۔ یہ آزادی کا مہینہ یہ ہے کہ وہ اعلان کر رہا ہوتا ہے اور یہ دنیا کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں شکم کا غلام نہیں ہوں، شکم میرا غلام ہے، میں آقا ہوں اس کا۔ اسی طریقے سے وہ زکوٰۃ دیتا ہے، فطرہ دیتا ہے، اعلان خیرات دیتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے کہ میں مال کا غلام نہیں ہوں بلکہ مال کا میں آقا ہوں، مال میرا غلام ہے۔ اور عبادات اور نماز اور صبح اور نماز شب کے لیے اٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ میں نیت کا غلام نہیں ہوں، نیت میرا غلام ہے۔ عبادت کا اصل مقصد آزادی کا ہے، لہٰذا اس مہینے کو اس لیے میں نے شروع کے اندر کہا تھا یہ آزادی کا مہینہ ہے، یعنی اس میں قرآن کی تلاوت بہت زیادہ ہے، اس میں عبادات بہت زیادہ ہے۔ خصوصاً ہمارے مکتب کے اندر جتنی نمازیں ہیں وہ کسی مکتب کے اندر موجود نہیں ہے کہ ہر روز کتنی رکعتیں ہیں
اور ہر رکعت کے اندر کتنی دفعہ قل هو اللہ اور سورہ ہیں، اس کا بھی ایک الگ فلسفہ ہے کہ باقیوں کی طرح قرآن کو ایک جگہ سے تیز تیز پڑھ کے آخر تک پہنچانے کے بجائے ہمارا امام نے یہ ہمیں درس دیا ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھیں لیکن ہر رکعت میں 100 دفعہ سورہ قل هو اللہ پڑھیں۔ جب 100 دفعہ سورہ قل هو اللہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ سورہ توحید ہے، جو سورہ قل هو اللہ جو سورہ توحید ہے، کہ اگر آپ 100 دفعہ پڑھیں گے پہلی رکعت میں، 100 دفعہ دوسری رکعت کے اندر پڑھیں گے، یا 30 دفعہ پہلی رکعت میں، 30 دفعہ دوسری رکعت میں پڑھیں گے، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں نماز کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ کثرت سے جب پڑھیں گے تو یہ زبان سے، کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے یہ زبان سے ذہن کا حصہ بنے گا، پھر ذہن سے جا کے دل کا حصہ بنے گا، پھر دل سے جا کے وہ روح کا حصہ بنے گا کثرت کی وجہ سے۔ یعنی اسلام چاہتا ہے کہ یہ آپ کی زبان تک نہ رہے، کہ ڈائریکٹ روح تک جائے، چونکہ مرنے کے بعد بدن تو نہیں رہے گا، زبان تو ساتھ نہیں ہوگی، وہی چیزیں کام آئے گی جو ہماری روح کا حصہ بن جائے۔ سلام کرے تو سلام اتنا کرے کہ ہماری روح کا حصہ بن جائے۔ بسم اللہ پڑھنا ہے تو بسم اللہ اتنا زیادہ پڑھے کہ بعد میں ہمارے ہوش حواس ختم ہو جائے تو ہماری روح بسم اللہ پڑھنا شروع کرے، ہماری روح جو ہے سلام کرنا شروع کرے۔ اسی طریقے سے ہماری روح سورہ توحید پڑھنا شروع کرے، ہماری روح سورہ حمد پڑھنا شروع کرے۔ تو کثرت کے ساتھ نمازیں بھی ہیں، ہر نماز کے اندر سورہ جو ہے مختلف سورہ جو ہے وہ 30 دفعہ 10 دفعہ 100 دفعہ 1000 دفعہ 10,000 دفعہ بھی ہے۔ تو بہت ساری نمازیں اس تو رات میں عبادات ہے نمازوں کی شکل میں، اور دن میں جو ہے روزہ ہے، اور اس کے اندر دعائیں بھی بہت زیادہ ہے۔ اور عبادات میں سے روزہ وہ واحد عبادت ہے جس میں خدا سے بندے کا رابطہ زیادہ رہتا ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز کتنے منٹ کی نماز ہے؟ 5 منٹ کی نماز، 10 منٹ کی بعد اس کے بعد رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ حالت احرام کے اندر بھی 1 دن 2 دن کے بعد احرام اتر جاتا ہے۔ تمام عبادات میں سے روزہ وہ واحد عبادت ہے جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ٹائم تک متصل رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت جو ہم روزہ رکھتے ہیں صبح سے لے کر شام تک 15-16 گھنٹے، 15-16 گھنٹے آپ حالت روزہ میں ہیں، اور حالت روزے کا مطلب حالت عبادت میں ہے۔ تو روزے کی خصوصیت یہ ہے کہ انسان سو رہا ہوتا ہے لیکن احساس ہے کہ میں سو تو رہا ہوں لیکن روزہ دار ہوں، عبادت میں ہوں۔ آپ راستہ چل رہے ہوتے ہیں لیکن آپ حالت روزے میں ہیں، یعنی عبادت کے اندر موجود ہیں۔ آپ آفس کے اندر کام کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ کا روزہ ہے، یعنی آپ کی عبادت ساتھ ساتھ چل رہی ہے، آپ کا روزہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو روزانہ 15-16 گھنٹہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطے میں رکھنے کا سبب ہے روزہ۔ اور اس طریقے سے پورا مہینہ جب روزہ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کافی حد تک اللہ تبارک و آپ کی روح اس روزے کی وجہ سے، نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کی روح بہت زیادہ قریب ہو چکی ہوتی ہے، بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ملکوت سے۔ انسان کا 2 سفر ہے، ایک سفر بلندی کی طرف ہے، جب بلندی کی طرف سفر شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ آواز آتی ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ ملائکہ کی آوازیں، ان کی باتیں سننا شروع کرتا ہے انسان۔ لیکن اگر انسان پستی کی طرف سفر شروع کرتا ہے تو ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، وہ شیطان کی باتیں زیادہ سنتا ہے اور پستی کی طرف جاتا ہے۔ یہی 2 ہی سفر ہے، یا بلندی کا سفر ہے یا پستی کا سفر ہے۔ تو یہ روزہ جو ہے انسان کو بلندی کی طرف، بہت بلندی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ جس کو میں حضرت زہرا کے خطبے سے نقطہ نکال کے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ نماز کسی کی طولانی ہے، کسی کی جو ہے مختصر ہے، کسی کی جماعت کے ساتھ ہے، کسی کی بغیر جماعت، کسی کے اول وقت میں، کسی کے آخر وقت میں ہے، وقت فضیلت اقسام نماز ہے۔ لیکن روزہ سب کا ایک جیسا ہے، سب کا روزہ شروع ہو جاتا ہے طلوع فجر سے، سب کا روزہ شروع ہوتا ہے مغرب پہ، سب کا روزہ ایک جیسا ہے۔ اور اس کے اندر کوئی رکوع نہیں ہے، کوئی سجود نہیں ہے، کوئی قیام نہیں ہے، اس میں صرف ایک نیت ہے جس کا علم یا تو خالق کو ہے یا تو مخلوق کو ہے، کوئی اس کے اندر شریک نہیں ہے، جس کو بیوی نے ارشاد فرمایا وَالصِّيَامَ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ، اللہ نے روزے کو اس لیے واجب کیا ہے تاکہ تمہارے اندر خلوص جو ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ السلام تو صرف ایسی عبادت جس میں بندے کے ساتھ خدا کے درمیان کوئی شریک نہیں ہے۔ نیت کا کس کو پتہ ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ روزہ صرف ایک نیت ہے، اور اس نیت کا علم صرف خدا کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہوتا ہے ہمیشہ، خدا نے حدیث قدسی کے اندر فرمایا۔